نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 لفظی ترجمہ۔ فلما پس جب فصل جدا ہونا، اور فصیل جو ہے اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو شہری آبادی اور باہر کے درمیان بلند کی جاتی ہے، جو جدائی ڈالتی ہے شہری آبادی اور باہر کے حصے کی طرف، اس کو فصیل کہا جاتا ہے۔ تو جدا ہونے کا معنی یہاں پر ہے۔ طالوت جو اس وقت مسلمانوں کا کمانڈر تھا، بالجنود، جندن کی جمع ہے، جند لشکر کو کہتے ہیں، لشکر کے ساتھ، قال کہا انہوں نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، مبتلی ابتلا سے لفظ نکلا ہے، ابتلا مانا آزمانا، جانچنا، امتحان میں ڈالنا، اللہ جانچنے والے ہیں تم کو بنہر، نہر ایک نہر سے، دریا سے، فمن شریبا پس جس نے پیا، من ہو اس دریا کے پانی سے، فلیس منی تو وہ میرا نہیں ہے، فلیس منی یہ قرآن میں بھی آیا اور احادیث میں بھی لیس منا و لیس منی کے محاورات استعمال ہوتے ہیں، مقصد وہ میرے مزاج کا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہے اور مسلمان نہیں رہا، میرے ساتھ نہیں جا سکتا، جہاد کے لیے یہ ایک کنڈیشن رکھ دی۔ ومن اور جس نے لم یطعم ہو، نہیں چکھا اس کو، یطعم ہو، طعم جو ہے طا عین میم، چکھنے کے، ذائقہ لینا، فإنہ منی تو بے شک وہ میرا ہے، وإلا مگر، من اغترف، اغتراف چلو بھر لینا، ہاتھ میں پانی لے کر پینا، یعنی بقدر ضرورت، غرفتاً ایک چلو، اغترف غرفتاً جس نے چلو بھرا، پیا، چلو بھرا ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربو پس پیا، شربو جمع کا صیغہ ہے، فشربو پس پیا انہوں نے، منہ اس سے، الا قلیلا مگر تھوڑوں نے، قلیل نے مگر کم سپاہیوں نے، منہم ان میں سے، فلما پس جب، جاوزہ آگے بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تجاوز اسی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، جاوزہ آگے بڑھا وہ، اس سے، ہوا کمانڈر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ، قالوا کہا انہوں نے، لا طاقت نہیں طاقت، لنا الیوم آج کے دن ہمارے اندر، بجالوت جالوت کے ساتھ لڑنے کی، وجنودہ اور اس کے لشکر سے لڑنے کی،
قال الذین کہا ان لوگوں نے یظنون جو خیال کرتے تھے انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے۔ یظنون ظن عموماً آتا ہے خیال اور گمان کے لیے، خیال اور گمان شک کے افراد میں سے ہیں، اور اللہ پر یقین اور عقیدے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہو جائے تو یقین کے معنی میں استعمال ہوگا۔ یظنون جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اللہ سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کم معنی کئی مرتبہ، بارہا یا بہت مرتبہ، من فئتن، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، قلیلتن تھوڑی، غلبت غالب آئی، کامیاب ہوئی، فئتن کثیرتن زیادہ جماعت پر، زیادہ لشکر پر، بِإِذْنِ اللہ بحکم خداوندی، اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس وقت کے پیغمبر کے پاس آئے، یہ بیان تھا۔ پیغمبر سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر منتخب کیجئے تاکہ ہم اس کی معیت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور اپنے دشمنوں کو زیر کریں، اور اپنا علاقہ جو انہوں نے ہم سے چھینا ہے اس کو واپس لے لیں ان سے، اور ہمیں بے گھر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے، یہ پچھلے درس میں ہے، اوپر تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں نہ لڑے اللہ کی راہ میں، بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کے لیے اسباب موجود ہیں، ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے اور اولاد سے ہمیں جدا کیا گیا ہے، یعنی اپنا موقف چینج کر دیا۔ اب جہاد جو ہے اللہ کی راہ میں وہی ہے جو صرف اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کے لیے کیا جائے، نہ کہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کا مال سامان آپریشن کر کے چرانے کے لیے۔ اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ وہ جنگ ہو سکتی ہے، غارت گری ہو سکتی ہے، دہشت گردی ہو سکتی ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہاں پر جب انہوں نے لیت العل سے بھی کام لیا کہ وہ اس کی نشانی کیا ہوگی، جس طرح اسی صورت کے پہلے حصے میں سورۃ البقرہ میں انہوں نے، یہی بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 300-400 سال بعد پیش آیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ریزننگ شروع کر دی کہ وہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ جب پیش آیا تو وہ گائے کیسی ہو، جوان ہو اور یا بوڑھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو وہ سوال کرتے گئے معاملہ ان پر تنگ ہوتا گیا۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کی یہ خاصیت رہی ہے، کیڑے نکالنا۔ سادہ حکم کو انہوں نے سوال پر سوال کر کے اپنے اوپر مزید سخت کر دیے، چونکہ وقت کا پیغمبر موجود تھا اور پیغمبر کے اوپر وحی آتی ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ اپنا کمانڈر پیغمبر کے مشورے سے منتخب کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں اور چیف مقرر ہو جائے، یقیناً اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جہاں فاسق و فاجر لوگ، بے دین قسم کے لوگ اپنا کمانڈر خود مقرر کرے تو وہاں پر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جیتتے ہیں یا ہار جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آگے مقابلے کے لیے اب نکلتے ہیں طالوت، مقابلے میں ہے جالوت گولائس، اور بڑے جنگجو لوگوں کے ساتھ، جنگجو قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو مزید ان کو ٹریننگ میں ڈال رہے ہیں، امتحان لے کر جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں۔
کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بہت ساری تعداد جا کر وہ پھر اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے تو دوسروں کے لیے بھی شکست کا باعث ہوگا، تو لہٰذا کام کے بندوں کو لے کر جانا چاہیے۔ اس واقعے کو یہاں پر بیان کرتا ہے، وہ آگے چلے اور نہر اردن جو ہے مفسرین نے لکھا ہے جس نہر پر ان کو آزمایا گیا کہ بھئی یعنی سیر ہو کر پانی نہیں پینا ہے، اور تھوڑا سا چلو بھر کر کوئی پانی پیے وہ ٹھیک ہے، لیکن پیٹ بھر کر جو پانی پیے گا وہ بوجھل ہو جائے گا اور آگے چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت تھی، اور جس میں جو حکمت تھی وہ آگے چل کر معلوم ہوا کہ جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا وہ اس قابل نہیں رہے، تھک گئے اور واپس ہو گئے، اور جن لوگوں نے چلو بھر کر پیا تھا یا تھوڑا سا پانی وہاں سے پیاس بجھانے کے لیے پیا تھا تو وہ آگے چل سکے۔ ان کی تعداد 313 تھی، جتنی تعداد غزوہ بدر کے شرکاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب نکلے طالوت اپنی لشکر کے ساتھ، وطن سے جدا ہوئے، فصلہ وطن سے جدا ہوئے اپنی لشکر کے ساتھ، قالا تو اس نے کہا اپنے لشکر کے لوگوں سے، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں، بنہر، ایک نہر کے ساتھ، یعنی ایک نہر کے پانی کے ساتھ، فمن شرب منہ، پس جو کوئی اس میں سے پیا، فلیس منی، یعنی سیر ہو کر پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے مزاج کا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین سے خارج ہے، وہ نہیں جا سکتا ہمارے ساتھ۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جو کوئی نہیں چکھا اس نہر کا پانی، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس وہ ہم سے ہے، یعنی ہمارے ساتھ جا سکے گا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ، اب ایکسیپشن استثناء لے آیا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ، مگر وہ جس نے چلو بھرا، غرفتاً چلو بھرنا، بیدہ، اپنے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر پیا، وہ تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اس کی اجازت دے دی۔ تو جب وہاں پہنچے اور ان کو پیاس لگی تھی اور سامنے پانی تھا، تو جب پانی پہ پڑ گئے تو فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پس سب نے پیا اس میں سے، سیر ہو کر امتحان میں پیچھے رہ گئے، ہاں، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑی تعداد ان میں سے، وہ تھوڑی تعداد 313 کی تعداد تھی۔ اب ان 313 کو لے کر آگے بڑھے حضرت طالوت، فلما جاوزہ، ہوا پس آگے بڑھے وہ اور وہ لوگ، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ یہ ایک فطری یا طبعی بات، ان کی تعداد زیادہ تھی، ہتھیار سے لیس تھے اور بدنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بڑے جسیم اور بڑے شخصیت کے مالک تھے، تو ان کو دیکھ کر اس طرح طبعی خوف خیال آنا یہ فطری بات ہے، تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ ان ہی میں طالوت کے فوجیوں میں ایسے لوگ تھے، یظنون انہم ملاق اللہ، جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی موت حق ہے، دیر سویر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ، بہت مرتبہ، کئی مرتبہ، فئۃ قلیلۃ، تھوڑی جماعت، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، غلبت، غالب آ چکی ہے، بڑی جماعت کے اوپر غلبہ حاصل کر چکا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ شکست اور فتح کا تعلق تعداد کے اوپر نہیں ہے، اسلحہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اوپر یقین اور ایمان کے اوپر ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر مقابلے میں 1000 کفار مکہ تھے اور
मुसलमानों की तादाद 313 थी, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल था, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। इसी तरह सूरह माइदा में आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उस ज़माने के बनी इसराइल ने, यहूद ने जो चाल चली, अल्लाह ने उनको बचा लिया, आसमान पे उठा लिया, और पीछे उनके जो यार थे, हवारी थे, सहाबी थे, उन्होंने बड़ी जान फशानी के साथ, क़ुरबानियों के साथ काम किया, और यूं जो है ईसाई मज़हब को, उस ज़माने का जो इस्लाम था उसको दुनिया में आम कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फैला दिया। तो ये और भी बहुत सारी मिसालें हैं, बाद के दौर में भी इस किस्म की मिसालें मिलती हैं। वल्लाहु मअस साबिरीन, और एक यहाँ पर वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह की मइयत जो है, अल्लाह का साथ होना सब्र करने वालों के साथ है। यानी अल्लाह की मदद, सब्र करने वाले कौन है? मैदान जंग में जमने वाले हैं। इसी के मैदान जंग में जब एक दफ़ा निकल खड़े हुए और मैदान में आ गए, ललकारा काफिर को, उस वक्त पीठ देकर भागना गुनाह कबीरा है, और वहाँ बेजिगरी से लड़ना, मौत व हयात अल्लाह के कब्ज़े में है, और ये ज़रूरी है। और मैदान जंग से भागने को कबीरा गुनाहों में शामिल किया गया है हदीस नबवी में। और दूसरा एक उसूल की तरफ इशारा किया, जहाँ पर जो लोग कम तादाद में होते हैं, कम तादाद वालों में हिम्मत ज़्यादा होती है मुकाबले में जब ज़्यादा तादाद होती है। और ये एक फितरी बात है, तजर्बे से गुज़री हुई बात है। जहाँ पर मुसलमान आम हालात में भी कम तादाद में है, कुफ़ार उन इलाक़ों में ज़्यादा हैं, तो उस इलाक़े के मुसलमान अपने बारे में ख़बरदार होते हैं, अपने दीन के हवाले से वो मज़बूत होते हैं, अक़ाइद के हवाले से वो मुतनब्बे होते हैं, इसलिए कि मुकाबले में काफ़िर मौजूद हैं, काफ़िर अपना काम कर रहे हैं, अपनी तहरीक चला रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुसलमान समझते हैं कि हमारा यहाँ अगर हमने अपना ख़याल नहीं रखा तो ये कुफ़ार के नरगे में आ जाएंगे, हमारा अक़ाइद और हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त बदल जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। लिहाजा वो अपनी औलाद के बारे में भी ख़बरदार रहते हैं, और अपने अक़ाइद के बारे में भी, अपने अमाल के बारे में भी। ये फ़िक्र यानी कलील होने की वजह से, और जहाँ तादाद ज़्यादा होती है तो वहाँ पर बात एक दूसरे पर डालते हैं। ये काम अगर मैं न करूँ तो दूसरा करेगा, वो कहता है तीसरा करेगा, वो कहता है चौथा करेगा, और यूं जो है वो काम ही रह जाता है। तो कलील, कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन, बहुत मरतबा थोड़ी जमात के अंदर अवेयरनेस होती है। और यही हाल है, यही बात है कि इब्तिदाए इस्लाम में एक मुसलमान 10 के साथ लड़ता था। उसके बाद जो है जब मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो गई तो उनके अंदर कमज़ोरी भी आ गई। तादाद ज़्यादा हो गई लेकिन क्वालिटी में फ़र्क आ गया, कमज़ोरी आ गई, हिम्मत जो है वो नहीं रही जो अव्वलीन सहाबाए किराम की थी। तो अल्लाह ने भी हुक्म में आसानी दे दी कि एक मुसलमान 2 काफिरों के मुकाबले में न भागे, 2 काफिरों का हर सूरत में मुकाबला करें। तो जो कलील होते हैं, अक़लियत जिसे कहा जाता है, उस अक़लियत के अंदर दीनी रूह जो है वो ताज़ा रहती है, मज़बूत रहती है, वो हर वक्त आगाह रहते हैं कुफ़ार के चालों से। उसके मुकाबले में जहाँ अक्सरियत होती है वहाँ पर फ़िस्क़ व फ़ुजूर भी ज़्यादा होते हैं, बस अपने ईमान पर तकिया करते हैं, दीनी कामों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते हैं, और एक दूसरे पर एतमाद करके कि फ़लाँ करेगा फ़लाँ करेगा। जिस तरह एक कहानी मशहूर है, एक बादशाह ने बहुत बड़ा तालाब बनाया और अपने पूरे इलाके में ये ऐलान कर दिया कि भाई कल को ये तालाब दूध से भरा हुआ होना चाहिए।
تو پہلا آدمی جو لے کر آیا بالٹی پانی لا کر اس میں ڈال دیا کہ اتنا بڑا تالاب ہے اور اتنے بہت سارے لوگ ہیں بادشاہ کے رعایا، وہ ایک ایک بالٹی پانی ڈالیں گے، دودھ ڈالیں گے تو یہ تو بھر جائے گا، میرے ایک بالٹی پانی کا کون تصور کر سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس طرح دوسرے بندے نے بھی یہی خیال کیا، تیسرے نے بھی یہی خیال کیا، اور تالاب بھر گیا پانی سے۔ تو وجہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے کہ بھائی وہ کرے گا، اس نے کہا تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا۔ تو اکثریت میں یہ بات ہوتی ہے، اکثریت میں لوزنس، لیزینس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اقلیت کے اندر اویئرنس ہوتی ہے، وہ چیز کو صحیح تندہی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان مسلمانوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ کی توفیق یہی ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ خبردار رہو، تمہارے مقابلے میں کفار کی طاقت، مخالف کی طاقت جو ہے زیادہ ہے، وہ مضبوط ہیں، یہی باذن اللہ ہے۔ اور ان لوگوں کے اندر دین کی فکر ہوتی ہے، اللہ راہیں سجا دیتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹنے والے، جمنے والوں کے ساتھ، استقامت والوں کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔